الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين عن أبي الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم القيامة يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر درود پڑھے آل محمد کی ذات پر صلی عزیزان محترم سامعین اکرام، آج ایام فاطمیہ کے خمسے کی آخر مجلس اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ مقدمے کے حساب سے عرائض پیش کروں گا۔ وہ اللہ کا رسول جو تمام رسولوں کا خاتم ہے، جو کل کائنات کا مرکز ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس کا محبوب بھی ہے۔ نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، نہ رسول ہونے میں وہ سواد ہے، جو اس کے محبوب ہونے میں لطف ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہوگا کہ یہ وہ اپنے محبوب کو جب دیکھتا ہوگا تو اس کو کیا لطف حاصل ہوتا ہوگا۔ جب اپنا ہی کلام اس کی زبان سے سنتا ہوگا۔ ابھی ایک شاعر کہتا ہے، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ بس عزیزان محترم، ہر چاہنے والا، ہر پیار کرنے والا، ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ طلب کرے، مجھ سے کچھ فرمائش کرے، میں اس کی طلب کو پورا کروں، اس کی فرمائش کو پورا کروں۔ اللہ کا بھی یہ دل چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ طلب کرے، مجھ سے کچھ فرمائش کرے، تاکہ میں اس کی فرمائش کو پورا کروں، اس کی طلب کو پورا کروں۔ لیکن اس کے محبوب کو نیاز تھا کہ میں کیوں طلب کروں، میں کیوں فرمائش کروں، وہ طلب ہی کیا جو مانگ سے پوری ہو۔ اس کو ناز تھا کہ میں کیوں طلب کروں، میں کیوں فرمائش کروں، کہ میں جو طلب کروں گا
وہ میری حیثیت کے مطابق ہوگی، جو وہ خود مجھے عطا کرے گا تو وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پر۔ ابھی طلب کرنے والوں کا حشر بھی اس کے سامنے تھا نا۔ کوہ طور پر موسیٰ دیدار کرنے گئے، لنترا نے سنا ہوش اڑ گئے۔ عیسیٰ ملاقات کے لیے گئے، چوتھے آسمان پہ روک دیے گئے۔ سلیمان نے مانگی کیا؟ رب حبلی ملک کی حکومت، لیکن اسے کیا عطا ہوا؟ ایک انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، اگر اتار دی تو سلیمان ابن ملک۔ اگر انگوٹھی پہن لی تو چرند پرند ہوا و فضاؤں پہ حکومت، اگر انگوٹھی اتار لی تو سلیمان، کسی پر بھی حکومت نہیں۔ تو اللہ کا محبوب حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اے سلیمان، انگوٹھی مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا اور بات ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ ابھی ابر سخاوت الہی کو جوش آیا کہ اس کو کچھ عطا کرے۔ اس کا محبوب تو کچھ طلب نہیں کرتا تھا، اس کو جوش آیا، یوتی کا فترزا، اے میرے محبوب میں آپ کو ایسا تحفہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وعدہ کیا کیا؟ فترزا، تو راضی ہو جائے گا۔ کیا تحفہ عطا کیا؟ انا اعطینا کل کوثر، نعرہ حیدری، فاطمہ نامی کوثر عطا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ غریبی صلوات پڑھو محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کون فاطمہ؟ الفاطمۃ ام ابیہا، جسے رسول خدا نے اپنے بیٹی فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ابھی ماں کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر بیٹے کا وجود ناممکن ہو۔ ابھی باپ کے بغیر بیٹے کا وجود ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ، لیکن ماں کے بغیر بیٹے کا وجود ناممکن ہے۔ بیٹے کے لیے شرط ہے ماں کا وجود۔ ابھی نبوت کے لیے بھی شرط ہے، رسالت کے لیے بھی شرط ہے۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ عصمت۔ اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، اس کے پاس نبوتوں کا خزانہ ہے۔ خزانہ نبوت کا نام ہے محمد۔ اس کے پاس ولایتوں کا خزانہ ہے، خزانہ ولایت کا نام ہے علی۔ اس کے پاس امامتوں کا خزانہ ہے، خزانہ امامت کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ اسی طرح اس کے پاس عصمت کا خزانہ ہے۔ ابھی عصمت کا خزانہ کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا عصمت کا خزانہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد ابھی ماں کے بغیر بیٹے کا وجود ناممکن ہے، اسی طرح عصمت کے بغیر رسالت کا وجود ناممکن ہے۔ رسالت کے وجود کے لیے شرط ہے عصمت، ولایت کے وجود کے لیے شرط ہے عصمت، امامت کے وجود کے لیے شرط ہے عصمت۔ ابھی عصمت کو منطقی نقطہ نگاہ سے کلیہ مشکک کہتے ہیں۔ ایک منطق میں ہوتا ہے کلیہ متواتی اور کلیہ مشکک۔
ابھی کلیہ مشکک کس کو کہتے ہیں؟ آپ منطقی حضرات منطق کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن کے افراد میں فرق ہو۔ مثال میں آپ کو دیتا چلوں، یہ جو ورقہ ہے یہ بھی سفید ہے، یہ جو لوہا ہے یہ بھی سفید ہے، یہ دیوار بھی سفید ہے، یہ روشنی بھی سفید ہے، لیکن ان چاروں میں ان کی چاروں کی سفیدی میں فرق ہے۔ جو ورقے کی سفیدی ہے وہ اور ہے اس سفیدی سے، جو اس کی سفیدی ہے وہ اور ہے دیوار کی سفیدی سے، جو دیوار کی سفیدی ہے وہ اور ہے روشنی کی سفیدی سے۔ ابھی عصمت بھی ہے کلیہ مشکک، 1,24,000 کی جو عصمت ہے وہ اور ہے، جو ان 14 کی عصمت ہے وہ اور ہے۔ 1,24,000 انبیاء سے ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن ان 14 سے ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ان کی جو عصمت ہے یہ وہ کرتے ہیں جو بہتر ہو، جو خیر ہو، جو حق ہو۔ 1,24,000 انبیاء جو بہتر ہو، جو خیر ہو، جو حق ہو، لیکن یہ 14 وہ نہیں کرتے جو بہتر ہو، جو خیر ہو، جو حق ہو۔ یہ جو کر دیتے ہیں وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ خیر ہو جاتا ہے، وہ حق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں معصومہ ہیں، ایک بی بی مریم، دوسری میری شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ دونوں معصوم ہیں، دونوں بطول ہیں، لیکن ان کی عصمت میں فرق ہے۔ جو بی بی مریم کی عصمت ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پشت تک چلی اور ختم ہو گئی، ایک پشت تک چلی اور ختم ہو گئی، لیکن میری شہزادی کی عصمت کا اتنا بڑا سمندر ہے جو 11 سے چلتا ہوا آج تک بھی قائم ہے۔ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پر۔ قرآن نے دونوں کا تعارف کروایا ہے۔ بی بی مریم کا تعارف کروایا وَقَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ بھائی عجیب تعارف ہے۔ اگر کوئی آئے اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کرے کہ آج ایسا خطیب خطابت کرے گا جو کھانا کھاتا تھا، تو آپ کہیں گے یہ کون سا تعارف ہو گیا جو کھانا کھاتا تھا۔ ابھی قرآن کہہ رہے وَقَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، قرآن کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ عیسائی جو حضرت مریم اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا خدا مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تعارف کرے وَقَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، انہیں جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری شہزادی کا جب تعارف کروائی یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھاتے نہیں ہے بلکہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھانا کھلانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے والے کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھلانے والے کھانا کھاتے ہیں تو خدا خود ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ بس بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، بس عزاداران حسین، عزاداران سیدہ، اس بی بی کو یہ کہنا پڑا بابا تیرے بعد مسلمانوں نے میرے اوپر ایسے ظلم ڈھائے، صبت علیہ مسائل لو صبت علی الایام سرن لیالیا،